پہلی دفعہ پاکستان خطرے میں ہے, پہلی دفعہ پاکستان خطرے میں ہے, چونکہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں, امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. چوری میرا مینڈیٹ نہیں ہوا, عمران خان کا نہیں ہوا, آپ کا ہوا, آپ نے ووٹ کیا, قوم کا ہوا ہے, عوام کا ہوا ہے. یہاں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہو تو اب جو ضرور جائیں گے, یا آپ نے کچھ نہ کیا ہو تو اب جیل نہیں جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بڑے ایک ہے تو صحیح بات, لیکن حقیقت ہے کہ جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے انہیں پتہ ہے وہ جیل نہیں جا سکتے. بہت کچھ کیا, ملک کو کھا گئے, لوٹ گئے, برباد کر گئے, پاکستان کا تشخص خراب کر گئے. یہ دو فیملیز جو ہیں, میں جس کپتان کو جانتا ہوں, جس عمران خان کو جانتا ہوں, وہ بھی پتہ نا آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, سب بھی ہوں, لیکن جو سچا پاکستانی اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا باہر, سب کچھ بیچ باچ کے پاکستان آ گیا. ہر ادارہ اپنی جو آئین میں اس کا رول ہے اس پہ کام کرے. ایگزیکٹو اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں, ہم اپنے رول کے مطابق کام کریں. فارم 47 پہ کوئی مینڈیٹ لے کر چلا جائے, بے شک 2018 میں ہمارے پاس تھی 14 سیٹیں, اس دفعہ کراچی کی ہمارے پاس ہیں 20 سیٹیں. 11,33,000 ووٹ ہم نے لیے ہے کراچی سے, 11,33,000, اور 20 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, 2 حیدرآباد کی سیٹیں ہمارے پاس ہیں. تو آپ سب کو پتہ چل گیا 45 فارم کیا ہے, 47 کیا ہے. اس دفعہ لوگ گھر سے نکلیں گے, ٹفن اپنے ان کا لٹکا ہوگا اور دیکھیے گا وہ فارم 47 لے کے واپس جائیں گے. اس دفعہ کسی نے فارم 47 کے بغیر نہیں جانا ہے. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو. ہماری سب سے بڑی امید اوورسیز پاکستانی ہے. اس وقت پاکستان کی امید آپ لوگوں میں ہے, اور ہمیں امید ہے عمران خان اب آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, ڈالر بھی آئے گا, اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, ہماری ہر چیز بہتر ہو جائے گی. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں جو گیسٹ ہم نے انوائٹ کیے ہیں, he is considered to be one of the prominent voices of Pakistan Tehreek Insaf in Sindh. سندھ کی بات کریں so he has served opposition leader of Sindh as well. And کافی prominent voice کے ساتھ ساتھ کافی vocal بھی ہیں. And let's welcome our guest Mr. حلیم عادل شیخ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, زبردست. اینڈ فرسٹ آف آل کنگریچولیشنس کہ آپ کے کافی کیسز جو ہیں وہ آلموسٹ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, لیکن لسٹ آف سم پینڈنگ کیسز آر اسٹل گوئنگ آن. کافی تو نہیں, کچھ کیسز کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو نمبر ہمیں بتایا 41 سے 31 رہ چکے ہیں. یا 41 تھے, اسٹل 31 جو ہے اس میں بہت سارے ٹیررزم کے بھی ہیں, وہ موجود ہیں, اس میں بیلز کے اوپر ہیں, ہم جیل سے باہر ہیں, لیکن کیسز ہیں, سب جھوٹے ہیں, سب ایسے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اسٹل 31 کیسز. علیم سر, سب سے پہلے کانورزیشن کا تو ہم نے کیجول اسٹارٹ کیا تھا, لیکن آف کورس طبیعت کے بارے میں بتائے, کیسی طبیعت ہے آپ کی اینڈ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اس طرح بیٹھ کے ابھی؟ تو دیکھیے طبیعت دونوں طریقے سے بہت اچھی ہے. اوکے, ایک تو الحمدللہ میں آج باہر ہوں, اگر تو مجھے پتہ ہے کہ میں اللہ نہ کرے میں کسی پریس کانفرنس کے ذریعے باہر نہیں آیا, وہ والی پریس کانفرنس, وہ والی, یہ والی نہیں, وہ جو ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج جب باہر آیا ہوں تو مجھے صرف یہ ایک میرے لیے مجھے محبت جو مل رہی ہے, جو کہ احترام مل رہا ہے, میں بہت اپنے آپ کو اندر ہی بہت لوگوں کے بیہیویئرز میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں. صرف ایک پوائنٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے کپتان کے ساتھ کھڑے رہے ہو, تم عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کی, تم نے اس کے ساتھ نبھایا. باقی میرا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, اور اس کا مجھے ملا کہ میں جیل سے میں 84,000 ووٹ بھی لوگوں نے مجھے دے دیا, میں جیل میں تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو الحمدللہ باہر نکل کر گو کہ میرا کوئی 12 کلو ویٹ میں نے لوز کیا ہے. اور دوسری جو ہوتی ہے طبیعت, لازم بات ہے جیل میں جب آپ رہ رہے ہوں کسی ڈیتھ سیل میں, اور وہاں اس کے بالکل سامنے 10 فٹ کے فاصلے پہ HIV کے 90, وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کو شفا کرتا, میں ان کے کچھ وہ نہیں, نفرت انسان سے نہیں کی جا سکتی یا کسی مرض سے, ان کے بیچ میں رکھا گیا تھا. لیکن اللہ نے کرم کیا, آج موجود ہوں اور بڑا خوش ہوں. یہ ویٹ, یہ سارا کچھ تکالیف کہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں بہتر کنڈیشن میں واپس لایا کہ لوگ, میں اللہ نے ٹوٹنے نہیں دیا مجھے, میں نے توکل اللہ کیا, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا, اور میں
غداروں میں شامل نہیں ہوا, میں وفاداروں میں جانثاروں میں شامل ہوں. بس یہ میرے لیے سب اصل بات ہے. ایبسلیوٹلی. علیم سر, وٹنسنگ دس سچویشن, آپ نے ریئلائز کیا تھا کہ آپ کے اوپر بھی یہ ٹائم آئے گا کہ آپ کو جیل جانا پڑے گا, یو آر کانفیڈنٹ انف کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کی وجہ سے شاید ہی مجھے جیل جانا پڑے, اینڈ آف کورس آل دا ایکسپیرینسز ریلیٹڈ ٹو جیل ایز ویل؟ دیکھیے پاکستان میں ذرا مختلف صورتحال ہے. یہاں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہو تو آپ جو ضرور جائیں گے, یا آپ نے کچھ نہ کیا ہو تو آپ جیل نہیں جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بڑے ایک ہے تو صحیح بات, لیکن حقیقت ہے کہ جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے انہیں پتہ ہے وہ جیل نہیں جا سکتے. بہت کچھ کیا, ملک کو کھا گئے, لوٹ گئے, برباد کر گئے, پاکستان کا تشخص خراب کر گئے. یہ دو فیملیز جو ہیں, شریف ہیں زرداری فیملیز, اور پھر ان کے جو باقیات ہیں MK میں ندر, لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. لیکن اگر حق بات کرنی ہے, سچ بات کرنی ہے, تو پھر ہمیں لازمی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. واقعتاً ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جیل جائیں گے. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے کہ جیل میں بند کر دو, ہر چیز کا علاج جیل میں بند کر دو, لیکن رزلٹ اس کا الٹا آ رہا ہے. عمران خان میں 200 کیسز بنا دیے, غدار بنا دیا, اللہ معاف کرے بد کردار بنا دیا, اس کے باوجود قوم نے اس کو نکال دیا. 8 فروری کو عوامی عدالت لگی, انہوں نے کہا کہ فارغ ہے عمران خان. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا الحمدللہ, کوئی ایسا کیس نہیں ہے. مطلب ATC میں ہوں بھی نہیں. میں جس دن 25 مئی کو میں اسلام آباد میں تھا, اس دن یہاں میرے پر 25 مئی 2022 کے کیس ڈالے. جب 23 کے ختم ہو گئے, 24 کے ختم ہو گئے, تو 22 کے کیس ڈال دیے گئے میرے اوپر, 23 والے. تو اس میں تھا کہ جی جہاں بھی ہو, تو مطلب یہاں تو غلام ہوتے ہیں افسران, پولیس, سب جو ان کے آقا کہتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں وہ بھول جائیے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ سمجھیں گے کہ آپ جیل نہیں جائیں گے, اور آپ نے کچھ کر لیا تو آپ سمجھیں گے جیل ضرور جائیں گے. اگر آپ اوور سائٹ کی اس طرف ہیں تو آپ, اگر کسی کے ساتھ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, تو آپ کچھ بھی کر لیں آزاد ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں آزاد ہیں. سندھ میں 22,000 ارب کو لوٹنے والے آج گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, جنہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا. اچھا علیم سر, یہ جو پورا ایکسپیرینس آپ کا رہا ہے جیل کا, اینڈ آف کورس ہم نے دیکھا پچھلے 2 سالوں کے اندر آپ مختلف ٹائم پہ جیل گئے آئے, اینڈ آپ کے مختلف کیسز میں بیل بھی ہوئی. تو ٹیل اس اباؤٹ یور ایکسپیرینس بینگ ان جیل. سب سے ٹف ایکسپیرینس جیل کا کون سا تھا, اینڈ یہ کس طرح سچویشن ورس یا ایٹ ایز ہوتی رہی آپ کے لیے اوور ٹائم؟ میں 2021 24 یا 26 جنوری کو میں اپوزیشن لیڈر بنا تھا. سندھ کا قائد حزب اختلاف خان صاحب نے مجھے, وزیر اعظم تھے وہ, انہوں نے مجھے بنایا تھا. اس سے پہلے ہمارے کولیگ ہیں, سینئر ساتھی ہیں, فردوس شمیم نقوی صاحب, پرانے کولیگ تھے ہماری پارٹی کے 28 سال سے, ان کو ریپلیس کر کے مجھے بنایا گیا. اس کے 10 دن بعد میرے اوپر پہلا کیس بنا, اور اپوزیشن لیڈر بننے کے 20 دن بعد میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا. 21 کی بات کر رہا ہوں آپ سے, چونکہ میں نے آتے ہی اپنا رول پلے کیا جس کے لیے مجھے بنایا گیا. اگر عمران خان ایک بنا رہا ہے تو لازم ہم اپوزیشن کا کام کیا ہے, حقائق بیان کرنا. اور پھر میں پہلی دفعہ جیل گیا, اور جیل میں میرے سیل میں, پہلے جب تھانے میں تھا CIA سینٹر میں, تو میرے سیل میں سانپ چھوڑ دیا گیا, اتنا بڑا سانپ, وہ تو میں اٹھ گیا, اس کو مار دیا. اس کے بعد جیل میں میرے پر اٹیک کرایا گیا. پھر بیچ میں ایک اور دفعہ ایک نئی سیریز چلی ہے رجیم چینج کے بعد 2022 میں, پھر مجھے جیل بھیجا گیا. پہلے میں تھا 45 ڈیز, پھر میں رہا کوئی 29 ڈیز سیکنڈ اس میں. اس دفعہ یہ جو پوسٹ 9 مئی کو ہم نے پروٹیسٹ کیا, اور آئین ہمارا اجازت دیتا ہے کہ ہم ریلی کر سکتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, احتجاج پرامن طریقے سے. ہم انصاف ہاؤس کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے کراچی میں, اور اس میں پتہ نہیں کون لوگ آئے, کس نے بس جلائی, کسی نے کچھ کیا. ایک صاحب نے رینجرز کی چوکی جلا دی, ان کو بھی واسطہ نہیں تھا ان سے ہمارا. اچھا, میری ایک بڑی مشہور تصویر ہے کہ جی میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, سر پہ رومال بندھا ہوا ہے, میں لگ رہا ہے کہ پورا کوئی, اور مجھے اشتہار چلائے گئے, موسٹ وانٹیڈ, ٹی وی کے اوپر اشتہار چلے, میرے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو گئے مجھے گرفتار کرنے کے لیے. دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد. ریئلٹی کیا ہے کہ وہ لوگ بس توڑ رہے تھے, جو ریڈ بس تھی, پتہ نہیں کون لوگ تھے. ہم گئے, ہم نے ان کو پکڑا, ان سے ڈنڈے چھینے, اور ڈنڈا بھی بس کا ہی اندر تھا, کھڑکی کا ڈنڈا تھا. وہ لے کے میں واپس آ رہا ہوں, کس نے میری تصویر بنا لی. رومال اس لیے تھا کہ وہ شیلنگ ہو رہی تھی, اور رومال تو لازم اس کے رکھنا تھا. اور وہ مجھے ایک پورا ایک دہشت گرد, نہ جانے کون سا انہوں نے بنا کے پیش کیا, اور کیسز بنا دیا. اس کے بعد ایک لمبا قصہ چلتا رہا. اس دفعہ جب خان صاحب پکڑے گئے 5 اگست کو, پھر ضمیر, اور ہمارے ورکرز اندر تھے, 10,000 لاہور میں, پنجاب میں تھے, خواتین تھیں, بزرگ تھیں, ڈاکٹر یاسمین جیسی بزرگ خواتین بھی تھیں, عالیہ حمزہ, صنم جاوید جیسی بچیاں, خدیجہ شاہ جیسی انٹرپرینور, وہ سب اندر بیچارے پڑے ہوئے تھے. اور کراچی میں میرے 200 ورکر اندر پڑے ہوئے تھے.
پھر ضمیر نے کہا کہ خان بھی اندر ہے, ورکر بھی اندر ہیں, ہم بیٹھے ویڈیو کلپ دیتے رہے, جی مظاہرہ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, خود اندر بیٹھ. ضمیر نے ملامت کیا. میں نے ساری اپنا لیگل فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے میں ہائی کورٹ آیا بیل لے کر, لیکن وہ پکڑ لیا, جیل بھیج دیا. اور پھر جو میں سمجھ سکتا ہوں یہ 5.5 مہینے میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ کو بتا دیں, اس میں ایڈ کر دیں. میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر میں غلط کر رہا ہوں تو پبلکلی کہتا ہوں. میں کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے, میں ڈیتھ سیل میں تھا, CSW کنڈیمڈ سیکیورٹی وارڈ. وہ ہوتا ہے جہاں پھانسی کا جب آرڈر نکل جاتا ہے, بلیک وارنٹ نکل جاتا ہے, جو لوگ رکھے جاتے ہیں اس جگہ آئسولیشن, اکیلا 5.5 مہینے. صرف کیا تھا کہ میں پریس کانفرنس نہیں کر رہا تھا, میں عمران خان سے غداری نہیں کر رہا تھا, میں عمران خان کو چھوڑ نہیں رہا تھا. اور یہ 5.5 مہینے جیسے گزرے اور مجھے کھلنے میں کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس نے اعتراض کرنا ہے اس کا بھی جواب دے دے. کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ جوڈیشل کسٹڈی کے بندے کو جیل سے اٹھا کے کوئی لے جائے. اور جوڈیشل کسٹڈی والا جیل جوڈیشل کسٹڈی ہے, میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ کو نہ پتا ہو, آپ کے سامعین کو بھی نہ پتا ہو. جیل میں جب بندہ بھیجا جاتا ہے پولیس کے پاس نہیں ہوتا, وہ عدلیہ کے پاس ہوتا ہے. عدلیہ اپنے بندے کو کہیں رکھواتی ہے کہ جی ہمارا ملزم ہے, ٹرائل کر رہے ہیں, ادھر سے کوئی اور اٹھا کے لے جائے, ادھر سے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے. یہ بھی میرے ساتھ ہوا. لیکن بس میں سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور بڑے سخت دن تھے. 5.5 مہینے میں جیل رہا اور ہر ہفتے میں نکل بھی سکتا تھا. ہر ہفتے آفرز بھی ہوتی تھی کہ میں نکل سکتا ہوں, میں گھر جا سکتا ہوں, بڑے آرام سے فیملی کے ساتھ رہ سکتا ہوں. لیکن میرے بچے بھی کہتے تھے پاپا ویڈیو نہیں آنی چاہیے. اچھا, آفرز کی طرف سے جیسا آپ نے مینشن کیا کہ آفرز آتی تھی مختلف طور پہ, تو آپ کو جس جگہ پہ آپ بیس تھے, جہاں پہ آپ کو رکھا گیا تھا, وہیں کا اسٹاف آپ کو جو ہے یا پولیس آپ کو آفر دیتی تھی, یا آپ کو کہیں باہر سے آتی تھی کہ فلاں پارٹی یا دوسری جگہوں سے آپ کو آفرز آ رہی ہیں, یا وہاں پہ جو موجودہ لوگ ہیں وہ آپ کو آفرز دے رہے تھے؟ جیل کے اندر رہتے ہوئے جیل کے اسٹاف کے ذریعے آفرز آتی تھی. اچھا, جیل کے آفیشیل اسٹاف کے ذریعے ساری آفرز آتی تھیں. بیچ میں ایک دفعہ ہماری پارٹی کے ایک بڑے سینئر لائر کو کنیکٹ کر کے ان کو بھی بھیجا گیا. پھر یہ تو ڈائریکٹ جو آفرز آئیں جی. اور پھر جب میں نے بتایا کہ جب اٹھا کے باہر لے جایا جاتا تھا تو وہ بھی کچھ کسی وجہ کے لیے لے جایا جاتا ہوگا, 1 to 1 ایسے. یہ نہیں پتا کون, ابھی اب میرا اگر آنکھیں بند کر دیں گے تو مجھے تو نہیں پتا, سامنے آپ بیٹھے ہیں, لیکن یہ آمنے سامنے بھی آفرز آئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, اگر بندہ جو چاہتا ہے وہی اللہ کرتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا, استخارہ کیا. اچھا حلیم سر, آپ نے انیشیلی بتایا کہ ایک ہم نے پرامن احتجاج کی طرف گئے, ہم نے پرامن پروٹیسٹ کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو باقی لوگ تھے وہ بھی اسی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے تھے, یا آپ نے اس طرح کی مذمت بھی کی ہے کہ آپ کے اندر پارٹی میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شاید وائلنس کی طرف لوگوں کو پرووک کر رہے تھے, یا شاید وہ آپ کی والی آئیڈیالوجی سے میچ نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے, میں جس کپتان کو جانتا ہوں, جس عمران خان کو جانتا ہوں, محب وطن آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, سب بھی ہوں, لیکن جو سچا پاکستانی اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا باہر, سب کچھ بیچ باچ کے پاکستان آ گیا. میڈ ان پاکستان تھا, میڈ ان پاکستان ہے. لوگ یہ تو ہوتا ہے میڈ ان پاکستان تھا, لیکن پھر میڈ ان پاکستان رہتے نہیں ہیں. بہت سارے نواز شریف کے بچے وہ نیشنلٹی کہیں سے, کسی نے کہاں کی لی ہوئی ہے, کسی نے کہاں کی لی ہوئی ہے. تو میں جس عمران خان کو جانتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سے بھی کم وہ محب وطن پاکستانی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے رہے, کبھی خان صاحب نے کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں کہی کہ جو پاکستان کے خلاف ہو, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو, پاکستان کی فوج کے خلاف ہو. فوج بھی ہماری ہے نا جی. آج اگر پاکستان کا خدا نہ خواستہ ہماری معاشی حالات ہمارے کتنے برے ہیں, لیکن پھر بھی اگر پاکستان وہ حالات نہیں بنتی جو لیبیا کی, سیریا کی, دیگر ملکوں کی ہوگی, وہ اس لیے کہ ہماری فوج مضبوط ہے. فوج ہماری ہے, فوجی بھی ہمارے ہیں, سب ہمارے ہیں, لیکن کبھی ہمارے اندر نہیں رہا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہوا, کچھ پارٹی کے لوگ تھے جو بعد میں سامنے آ گئے. اب اس کا اس لیے نام ہم لے سکتے ہیں کہ جو 9 مئی کے بعد سوکھے ہوئے پتوں کی طرح جو جھڑ گئے یا چلے گئے, اس سے ہمیں نقصان پہنچا. اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے, ہم سمجھ سکتے ہیں, پارٹی کے اندر رہ کے, چونکہ پارٹی کے ساتھ تھے نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 3 دن میں بندہ چھوڑ کے چلا جائے گا, نہیں ہو سکتا ایسا. یہ وہ لوگ تھے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غلط لوگ تھے, اور جن کی غلط سوچ کی وجہ, جنہوں نے چیزوں کو اس طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا. لیکن بحیثیت پارٹی, ایز اے ممبر آف کور کمیٹی, مجھے پتہ ہے کہ یہ کبھی نہ ہماری ڈائریکشن تھی. چونکہ ہم سے بڑا محب وطن کون ہے آج؟ ہمیں کسی ایسے شخص کو, کسی ایسی پارٹی کو یہ قوم جواب دے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے؟ قوم یہ وہ لوگ ہیں, پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا جو اس کے اندر یہ قربانیوں سے ملا ہے.
اور خاص طور پہ شہر میں اگر ہمیں 22 سیٹیں ہم جیتے ہیں، 20 جیتے ہیں اور 2 حیدرآباد کی، تو یہ سب بانیان پاکستان کی اولادوں نے دی ہیں. انہوں نے یہ محبتاً پاکستانی ہیں. ان کو اگر پتہ ہوتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، کبھی ہمیں ووٹ نہ کرتے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری ڈائریکشن بھی ٹھیک تھی، ہم بھی ٹھیک تھے. جن لوگوں نے غلط کیا وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں سازشی عناصر بھی تھے جنہوں نے جب وہ ڈائلاگ پہ جاتے تھے، جب خان صاحب انہیں بھیجتے تھے، اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک، یہ لوگ ہوتے تھے نا، وہاں جا کے خان کا میسج کچھ ہوتا تھا، آگے جا کے کچھ دیتے تھے. یہاں کا کچھ ہوتا تھا، وہاں کے کچھ دیتے. ان کے اپنے موٹیوز تھے، کچھ ان کے اپنے کچھ معاملات تھے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دس فلٹریشن پروسیس واز نیسسری اس ٹائم کے اوپر، یا پہلے، یا ایک طریقے سے آپ کو اس سچویشن نے ہیلپ نہیں کی ٹو آئیڈینٹیفائی دا پیپل کہ جو آپ لوگ کے ساتھ ہیں یا جو نہیں ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتا ہوں 2 اینگل ہیں اس میں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہر پارٹی پہ یہ وقت آتا ہے اور آنا چاہیے. ہمارے پاس بھی ایک فین کلب سے پارٹی بنی، سب لوگ آ گئے، لیکن جب ایک دفعہ دھوپ کے بعد، مشکل وقت کے بعد جو کھڑے رہتے ہیں وہ جینون لوگ ہوتے ہیں. اس پروسیس سے گزرنا تھا ہم نے، نہیں تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ گدھے کون سے ہیں، گھوڑے کون سے ہیں. گدھے کی بھی 2 کان، 1 دم، ویسی 4 ٹانگیں، ویسی شکل، لیکن فرق تو ہے نا، گدھا گدھا ہے، گھوڑا گھوڑا ہے. اس پروسیس نے گدھے گھوڑے کو الگ کر دیا، اس پروسیس نے غداروں کو اور جانصاروں کو الگ کر دیا. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ پروسیس ضروری تھا. لیکن نقصان کیا ہوا ہمیں؟ اگر یہ لوگ 9 مئی کے بعد اس طریقے سے چھوڑ کے نہ جاتے، اسد عمر، علی زیدی، پرویز خٹک، محمود خان، فواد چودھری، جو نیم اٹ، عامر کیانی، بڑے بڑے لوگ کلوز تھے. اس سے کیا ہوا؟ اداروں کو اور یہ پی ڈی ایم کو اور سب لوگوں کو لگا، آپ کے ملک والوں کو بھی، کہ بس عمران خان کی پارٹی ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. سب لوگ چلے گئے، پارٹی بہ گئی، عمران خان جیل میں، اللہ اللہ خیر صلاح، خلاص. لیکن ڈو یو تھنک کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا، جو جیسا انہوں نے مینشن کیا کہ شاید وہ پہلے غلط تھے اور اب وہ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پارٹیاں چھوڑی؟ جی. اب صورتحال یہ ہے کہ اب کوئی کہتا ہے مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے خان کی یاد آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے واپس آنا ہے، کوئی مجھے کال کرتا ہے، کوئی آپ کو کال کرتا ہے، کسی ایک بندہ اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم واپس لے لیں اس کو، چونکہ زیرو ہو گئے ہیں، زیرو. جہانگیر ترین نے اربوں روپے لگا، عامر ڈوگر نے اٹھا کے پھینک دیا، لودھرا سے اٹھا کے پھینک دیا، اربوں روپے پیسوں کا میسن ہے. پرویز خٹک پولیٹیشین جو کہہ رہا تھا میں عمران خان کو چلاتا تھا، میرا کے پی تھا، زیرو. محمود خان زیرو، یو نیم اٹ. جو آیا وہ زیرو، جو آیا وہ دفن ہو گیا، سیاست ختم ہو گئی. اچھا علیم سے، جیسا آپ نے مینشن کیا کہ مینی آف دا پارٹی ورکرز جو کہ ایک اچھی پوزیشنس پہ تھے، انہوں نے جب پارٹی چھوڑی تو ان کو وہ جو امپورٹنس تھی وہ ملنی بند ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ پارٹی میں آنا چاہے تھے. واز دیٹ دا ریزن کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ابھی پارٹی کو نہیں چھوڑنا ہے، یا یو آر ایکچولی اسٹینڈنگ ود دا اسٹانس آف دا پارٹی جس کے اوپر پارٹی بنی تھی؟ 2 چیزیں جی. ایک تو کیوں چھوڑوں اس کپتان جس نے اس قوم کو خیرت دلائی، اس قوم کو اکٹھا کیا، سب کچھ اپنا قربان کر کے پاکستان میں واپس آ گیا، جو میڈ ان پاکستان ہے، میڈ فار پاکستان ہے. کیوں چھوڑوں اس کو؟ وجہ ہے زندگی میں تکالیف آتی ہیں، دنیا میں آتی ہیں، کیوں چھوڑ دوں؟ مطلب وجہ یہ ہے. اور دوسرا نظریہ کہ میں جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، جس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے کھڑے رہنا ہے. زندگی کا کوئی مقصد ہے، ہم گدھے گھوڑے نہیں ہیں، ہم یہ بھیڑ بکری نہیں ہے. ایک مقصد کے لیے زندگی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اور شاید آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میں کسی اور پارٹی میں ہوتا، کہیں ہوتا، شاید میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. کچھ سننا چاہ رہا تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی. اور آج اگر میں جاتا ہوں، لوگ عزت دیتے ہیں، ملتے ہیں، تو میں اگر ایم پی اے بنا اس پارٹی سے، مجھے عزت ملی اس پارٹی سے، میرا نظریہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، تو میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ اگر میں چھوڑ دیتا، شاید میں اپنے بچوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. معاشرے میں تو ذلیل ہو جانا ہی تھا. میں نے، میرے 16 سال کے بچے نے مجھے کہا پاپا ویڈیو نہ آ جائے، میں اسکول نہیں جا پاؤں گا. پھر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کی فیلنگ. بڑے بچوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم معاشرے میں چل نہیں سکیں گے. جنہوں نے چھوڑا ہے، شادیوں میں نہیں جا سک رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں نہیں جا سک رہے ہیں، منہ چھپا کے ماسک لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے. اور بتاؤں آپ کو، حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت تھا میرے پہ جیل میں بہت سخت آیا تھا، جس پہ تھریٹس تھے میری بچی کے، بچوں کے، بھائیوں کے، بزنس کے، بہت ہر قسم کے تھریٹس آئے. چھوڑو نہیں تو یہ، چھوڑو نہیں تو یہ، چھوڑتے ہو تو یہ بینیفٹس ہیں، نہیں چھوڑتے ہو تو یہ سب کچھ ہے. تو میں نے کہا خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں نے جیل میں خودکشی کر لینی تھی. چونکہ میں اپنے بچوں کو شکل نہیں دکھا سکتا تھا. میں نے اس کا بندوبست بھی کر لیا تھا اپنے پاس.
بات یہ کہ یہ سب چیز جی بالکل اچھا چونکہ اس سے زندہ لاش ذلیلوں کے زندہ رہنے سے بہتر مر جائے بندہ غیرت سے. یہ ریئلٹی ہے اور جس کے لیے انسان کرتے برداشت کرتا ہے. اب بات آتی ہے کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ گئے اگر آنا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہیں لے لیتے ان کو. پارٹی کے لوگ ہیں بیچارے پریشر لے پائے, کسی کے بچوں کا مسئلہ تھا, کسی کے بچی کا مسئلہ تھا, کسی کو تھریٹس تھے, اب پارٹی کے لوگ ہیں لے لو, کیوں نہیں لیتے ان کو. اس کے لیے میرا کوشچن ہے, دیکھیے آج کچھ لوگ ہیں وہ ایک انہوں نے اسٹوری بورڈ پورا تیار کر رہے ہیں کہ جی مجھ پہ پریشر تھا, میری بچیوں کے لیے تھریٹ تھا, میرے بچوں کے لیے تھا, میرے اس کے لیے تھا, میرے اس کے لیے تھا. پھر میں کہتا ہوں کہ کیا علی حمزہ کی جوان بیٹیاں نہیں ہیں, کیا صنم جاوید کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں, شوہر بھی اس کا اندر ہے, کیا یاسمین راشد کے بچے نہیں ہیں, کیا اعجاز چودھری 75 سال کے نہیں ہیں, کیا میاں محمود رشید کے بچے نہیں, ان کا بیٹا ان کا داماد اس میں پڑا ہوا ہے فوجی عدالتوں کے اندر. اور چلیے 2 منٹ کے لیے عمران خان صاحب شاہ محمود پرویز علیہ کو نکال دیں, ہمارے ٹیئر کے جو لوگ ہیں 10,000 ورکرز جو اندر پڑے ہوئے ہیں, کیا ان کے بچے نہیں ہیں. میاں عباد فاروق لاہور میں ہمارا کینڈیڈیٹ, اس کا بچہ 10 سال کا جان سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, وہ تو سلطانی گواہ نہیں بنتا نا, چھوڑ دیتا وہ بھی آ کے سلطانی گواہ بنتا ہے. عمران خان نے کہا تھا حملہ کر دو, بس میں نے اس لیے میں نے کر دیا, اس نے بھجوایا تھا, آج چلا جاتا, گھر بیٹھا ہوتا. جیسے فاروق وہ بیٹھا ہوا ہمارا جو نام بھی بھولتے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں ہم ان کے نام تک بھول گئے ہیں. وہ فاروق تھا کون, ہمارا انفارمیشن منسٹر تھا. مطلب ان لوگوں کے, تو بات یہ کہ آج اگر ان لوگوں کو واپس لے لیں پھر کیا قصور ہے ان 10,000 کارکنوں کا جو بیچارے جن کے بچے بیٹیاں بزنس سب کچھ تھا, جو بڑے بڑے ہمارے ان کی بچیاں سب کچھ ہے, یہ لے لیا جا رہا ہے ایک بیس کے جی پریشر تھا, بڑا یہ تھا جی, دھمکیاں تھیں, وہ بچی کی وجہ سے جوان بچی تھی اس کی. ایسا نہیں ہے, سب کی تھی. بات یہ کہ یہ کھڑا رہنا غور چیز ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ گئے ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے, نہ ہم ان کو آنے دیں گے. اور اچھا ہوا چھانٹی ہو گئی, نہیں تو یہ ناانصافی ہوگی خدیجہ شاہ کے ساتھ. ہماری نہیں تھی نا, اس بیچاری کا کیا قصور تھا, وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی, کتنا ذلیل کیا اس کو. صنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد, ہماری عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین, ہمارے بزرگ, ہمارے جوان, 100 زیادہ ہمارے فوجی عدالتوں میں ہمارا ورکرز پڑا ہوا ہے, ان کے گھر والوں میں کیا بیت رہی ہے. بات یہ کہ اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دیں, اور اب یہ لوگ, اور اگر یہ اس وقت میں بتاؤں یہ پارٹیاں نہ چھوڑتے تو شاید عمران خان گرفتار نہ ہوتے. جس طریقے سے ایک دم سے لوگ گئے نا, انہوں نے کہا پارٹی ختم, دیٹس اٹ, ختم, خلاص نہیں تھی. 8 تاریخ کو پتہ چل گیا پارٹی وہ اوپر چلی گئی ہے. اس وقت عمران خان گرفتار نہ ہوتے اگر یہ لوگ پارٹی نہ چھوڑتے. اصل میری کتاب میں یہ غداران ہیں, یہ عمران خان کے غدار ہیں. ان لوگوں نے, کچھ لوگ پہلے سے مینیج تھے اور کچھ لوگ چوری کھانے والے مٹھو تھے, اس لیے واپس چلے گئے. اچھا علیم سر, بات کریں اگر کراچی کی پالیٹکس کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا بوم آیا کراچی کی پالیٹکس کے اندر, اینڈ آف کورس جہاں پہ ایک پارٹی بہت عرصے سے جو ہے ٹاکنگ اباؤٹ MKM بہت عرصے سے پریویل کر رہی تھی, اس کا جو ہے پاپولیرٹی کراس کی پی ٹی آئی نے. اینڈ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک ڈاؤن فال کی طرف گئی. آف کورس وفاداریاں تبدیل ہوئیں, لوگ چینج ہوئے, ڈفرینٹ پارٹیز میں چلے گئے. ابھی کا کیا سچویشن ہے پی ٹی آئی کے اسٹانس کے بارے میں اگر ہم بات کریں, پارٹی کی کیا سچویشن ہے ان سندھ, اینڈ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی کی سچویشن کو؟ دیکھیے ایک کویشچن اس کے ریورس ہے. پارٹی اس وقت بوم پہ ہے. اچھا اوکے, دیکھیے فارم 47 پہ کوئی مینڈیٹ لے کر چلا جائے, بے شک 2018 میں ہمارے پاس تھی 14 سیٹیں, اس دفعہ کراچی کی ہمارے پاس ہیں 20 سیٹیں. 11,33,000 ووٹ ہم نے لیے ہے کراچی سے, 11,33,000, اور 20 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, 2 حیدرآباد کی سیٹیں ہمارے پاس ہیں, اربن جو سندھ ہے. تو میں بالکل یہ ٹھیک ہے, MKM کے جانے کے بعد ہم پی ٹی آئی نے 2013 سے 13 میں ہم نے کافی ووٹ لیا, 8 لاکھ ووٹ لیا تھا. 2013 میں ووٹ ملا ہمیں, 18 میں ہمیں سیٹیں ملی. اس وقت ہماری پارٹی پورے جب سے تحریک انصاف بنی ہے سب سے زیادہ بوم پہ آج ہماری پارٹی ہے کہ ہمارے کو 32 MPA کی سیٹس ہم کراچی سے جیتے ہیں ایز پر فارم 45. مطلب جیتا ہوا تصور کریں گے نا اس کو, سب کو اب تو زبان زد عام ہے. جیسے میرا کیس ہے, میں اپنی MNA کی سیٹ سے میرے 84,000 ایز پر فارم 45, 84,000. MK مالک 10,000 ہے, سارے اوریجنل فارمز موجود ہیں. وہ ایک بندے نے RO آیا, اس نے سائن کر کے وہ چینج کر دیا وائٹ و شیڈو لگا کے, لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کون ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت پارٹی ہماری بوم پر ہے, اور لیکن اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمارا کوئی کہے کہ جی میرا کوئی کردار ہے, میرے کسی ساتھی کا کردار, کسی کا کردار نہیں ہے. ایک شخص کا کردار عمران خان کا. ہم نے اپنا حصہ ابھی تک نہیں ڈالا,
میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم نے دیا کچھ نہیں ہے پارٹی کو, ہمارے عہدیداروں نے, عوام نے دیا ہے, ورکر نے دیا ہے. ہم سمے میں اس لیے اپنے آپ کو کہ میں 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ صدر بناؤں, میں 1 جون کو صدر بناؤں. میں 9 مئی سے پہلے سندھ کا صدر نہیں رہا, کبھی اپوزیشن لیڈر رہا ہوں, وہاں اپنا رول پلے کرتا رہا ہوں. میں پہلی دفعہ ابھی اس ہائیڈنگ میں جائے, اور اس میں ہائیڈنگ میں رہا 4 مہینے اور 5 مہینے 5.5 جیل میں رہا. تو میں تو 15 فروری کے بعد ایک آزاد صدر کی حیثیت سے آیا ہوں. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ کراچی ادوان سندھ جو ہے خان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے. جو ہمارا رورل سندھ ہے وہ رائے پپ ہے, وہاں کے نوجوان زیادہ تنگ ہیں, وہاں زیادہ خواری ہے, لیکن وہاں کام اس طریقے سے نہیں ہوا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں موقع مل گیا. اور دوسرا, یہ جو چلے گئے نا, ان کی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی. میری خان صاحب سے میٹنگ ہوئی, یہ گرفتاری سے پہلے 5 اگست کو پکڑے, میرا خیال ہے کہ اینڈ آف جون تھا. مجھے خان صاحب نے بلایا اور ہماری بات چیت ہوئی, ڈسکشن ہوئی. انہوں نے کمنٹس کی, ہمارے پرائیویٹ ہیں ریگارڈنگ علی زیدی اور عمران اسماعیل صاحب کو چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب آپ کو لانا چاہ رہے ہیں ایز پریزیڈنٹ. اور اس وقت ہمارا سارا پلان طے ہو چکا تھا کہ ہم نے خان صاحب کو کس طریقے سے, میں نے خان صاحب آپ نے پہلے ہمیں ٹائم کیوں نہیں دیا, یہ میری عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو ٹائم تھا, اب مجھے گورنر ہاؤس میں بٹھا لو یا کہیں بٹھا لو, میں تو نا اپنا شیڈول طے کروں گا کہ مجھے وہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے. کہنے لگے مجھے جنہوں نے لے جانا تھا گراؤنڈ پہ مجھے وہ لے کر نہیں گئے. اب دیکھیں ایک ہوتا ہے نا پرائم منسٹر, اس کے پھر ایم ایس ہوتے ہیں, 10 لوگ ہوتے ہیں, وہ اسی میں الجھا کے رکھتے ہیں. یہاں آتے تھے گورنر ہاؤس میں وہی بزنس کمیونٹی, وہی فیڈریشن, وہی چیمبر, وہی ایپٹما, نہ جانے کون کون. وہ جس دن خان صاحب اترے اگلے 3 دن میں وہی شہباز شریف کے ساتھ تھے, پھر وہ چلے گئے وہ کاکڑ کے ساتھ بیٹھے تھے, پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, پہلے وہ زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. مطلب یہ ہمارے اب ٹھیک ہے وہ ضروری لوگ ہیں. وہ کہنے کہ مجھے عوام میں نہیں لے کے, ہم نے پلان کر لیا ہے انشاءاللہ خان صاحب آزاد ہوں گے. سندھ تیار ہے پورا, اور اس دفعہ اگلی دفعہ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے خان صاحب سے کہا 15 دن چاہیے آپ کے الیکشن سے پہلے, اس وقت کہا تھا ہم نے. اور اس میں ہم نے آپ کو جلسہ نہیں کرانا, اگر فرض کیا آپ کے گھر میں جلسہ ہے گوٹکی میں تو جلسہ کرنا ہے. میں نے کہا ہیلی کاپٹر سے آ کے ہیلی کاپٹر سے واپس نہیں جانا, پھر ہم نے چلنا ہے. خان صاحب نے کہا بالکل میں نے ملنا ہے لوگوں سے, میں سندھ کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں, میں سندھ کے لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں, میں انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں, میں آئی کانٹیکٹ بنانا چاہتا ہوں ان سے. اس سے پہلے رکھا نہیں جاتا تھا. انہوں نے خود کہا کہ نہیں میں چلوں گا ایک ایک شہر میں. ہم نے کہا تھا ایک شہر میں, ایک ضلع میں, بس 2 ضلعوں میں ایک دن کر لیا کریں گے. ایک جگہ جا رہے ہیں دوپہر کا جلسہ, 300 لوگوں کا کھانا, میٹنگ, پھر رات کا جلسہ. ہم نے پورا گرینڈ پلان سندھ کا بنایا ہوا ہے. کراچی میں الحمدللہ اگلا الیکشن آئے گا, آپ دیکھیے گا مزید ووٹ دیں گے لوگ, کیونکہ لوگ غصے میں ہیں. اگلا بتا رہا ہوں, اگلا الیکشن وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ لوگ, اگلی دفعہ آپ سب کو پتہ چل گیا 45 فارم کیا ہے, 47 کیا ہے. اس دفعہ لوگ گھر سے نکلیں گے, ٹفن اپنے ان کا لٹکا ہوگا, اور دیکھیے گا وہ فارم 47 لے کے واپس جائیں گے. اس دفعہ کسی نے فارم 47 کے بغیر نہیں جانا ہے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جا رہے ہیں. اب ہم تنظیم سازی اپنی کر رہے ہیں, اور اس کا بیس یہ ہے میرا کہ جو لوگ اس 9 مئی کے بعد جن میں خوف کم تھا, جنہوں نے جیلیں دیکھیں, جو جیل کے باوجود گراؤنڈ پہ رہے, کچھ تھے بیچارے, مطلب ہر انسان میں نہیں ہوتا, مطلب سب ہمارے اپنے, کوئی پرایا نہیں, ہمارے محترم ہے, سب کو لے کے چل رہے ہیں. کچھ تھے جن پہ ایف آئی آر بھی نہیں تھی لیکن چھپ گئے اور ویڈیو تک نہیں دی, ٹویٹ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, خوف میں چلے گئے. تو لیڈر, ایک وہ خوفزدہ لیڈر نہیں ہوتا. اب ہم وہ دلیر لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں, جنہیں فکر نہیں ہے, چونکہ ابھی بھی ہم پہ 5 سے 8 مہینے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مشکل کے وقت ہیں. میں اس وقت بھی میری گاڑی میں بیگ پڑا ہوا ہے نیچے, میں اپنے جیل کا بیگ تیار رکھا ہوا ہے, میں نے کبھی بھی لے جائیں ہم تیار ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس پہ اس وقت ہمیں سب اس جذبے سے بھرنا پڑے گا. تو میں ابھی انشاءاللہ سندھ کی تنظیم سازی ہم نے شروع کر دی ہے, اور پورے سندھ میں تنظیم سازی ہو رہی ہے. ڈسٹرکٹ لیول, بلاک کوڈ لیول تک جا رہے ہیں. ہمیں صرف بلاک کوڈ لیول تک تنظیم بنانی ہے, ووٹر عمران خان کے لیے آ جائے گا باہر. اچھا علیم سر, ابھی جیسے آپ نے بتایا ہے, آپ کی باتوں سے بھی یہ لگتا ہے کہ یو آر سپورٹنگ خان صاحب ٹو دا فلسٹ آف یور انرجی, اینڈ آگے بھی آپ کریں گے ڈیفینیٹلی. لیکن اس سچویشن سے ڈفرینٹ ہمیں چیز دیکھنے کو ملی بیک ان جنوری, جب آپ نے خان صاحب کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا جب وہ ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے. ٹیل اس اباؤٹ دیٹ سچویشن, کیونکہ جب یہ پوڈ کاسٹ بھی پلان ہو رہی تھی, سو دیز ور سرٹن کویشچنس جو ہمارے سامنے آئے بھی, اینڈ ٹیم جب ریسرچ کر رہی تھی تو اس طرح کی سچویشن دیکھنے کو ملی کہ اس وقت ایسی کیا سچویشن تھی کہ آپ کو یہ لیٹر لکھنا پڑا جہاں پہ آپ کو اپنی ناراضگی ظاہر کرنی پڑی خان صاحب سے. دیکھیے یہ بھی کوشچن ہے, میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں. میں تھا جیل میں 30 اگست کو گرفتار ہو گیا تھا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہمیں ڈائریکشن آئی کہ جی آپ ہم ٹکٹس دے رہے ہیں لوگوں کے. چونکہ میں جیل میں تھا, میں نے کمیٹی بنا دی. میں نے وہ کمیٹی بنائی جس کو ہیڈ کر رہے تھے ریٹائرڈ جسٹس ہیں جو کہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں, جن کو خان صاحب نے ممبر کور کمیٹی بنایا, جسٹس نور الحق قریشی صاحب.
6 سال اسلام آباد کے جسٹس رہے ہیں اور وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ برے وقت میں ہم کھڑے رہے ہیں پارٹی کے ساتھ. وہ تھے, اس میں 4 لوگ صوبے سے تھے اور ڈویژنل پریزیڈنٹ اس کا پارٹ تھے. ہر ڈویژن میں اس کے صدر, جیسے کراچی میں خرم شیر زمان صاحب تھے, وہ بھی اس کا کمیٹی کا حصہ تھے. ہر ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بھی اس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. بڑی 2 مہینے کی اس کے بعد, جو کہ میں جیل میں بھی کام کرتا تھا, کورٹ آتا تھا, ڈیلیبریشنز بھی ہوتی تھیں, پورے 2 مہینے بعد ہم نے 3 نام مرکز کو بھجوا دیے. 3 نام بھجوا دیے اور میں جیل چلا گیا. مطلب جیل میں اکثر ہوتا تھا. 10 جنوری کو ہم نے 3 نام بھجوا دیے. 3 نام کہ جس کو چاہے سلیکٹ کر لو, اور وہ پوری 2 مہینے کی ڈیلیبریشنز کے بعد بھجوائے, جس میں تمام لوگ تھے. 11 جنوری کو چونکہ میں اندر تھا تو اس کے بعد ایک کمیٹی بن گئی اچانک 6 لوگوں کی. اس کمیٹی میں بہت سارے نام تبدیل ہو گئے. اس کے بعد ایک اور کمیٹی بن گئی, اس میں کچھ اور لوگ چینج ہو گئے, کچھ صحیح ہوئے, کچھ غلط ہوئے. اچھا, ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, انسان مکمل تو کوئی نہیں ہوتا نا, لیکن وہ پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا. پھر یہ ہوا کہ ایک 28 جنوری کو 8 فروری کو جلسہ تھا, الیکشن تھا. 28 جنوری کو ایک ہمارے طے ہوا تھا 28 جنوری کو پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹس اپنے اپنے حلقوں میں نکلیں گے, اپنے حلقوں میں. لیکن نہ جانے کہاں سے پالیسی میکنگ ہوئی. اچھا, انسان نیت غلط نہیں ہوتی کسی کی بھی, غلطیاں کبھی ہو جاتی ہیں. صحیح. تو وہ ایک فیصلہ ہو گیا جس نے بھی کیا کہ جی سب کو 3 تلوار پہ بلا لو. پورے کراچی کو 3 تلوار پہ بلایا. وہاں مسہیپ ہو گیا. 5000 لوگوں پہ FIR کٹ گئی. 100 سے زیادہ لوگ نامینیٹ ہو گئے. سارے کینڈیڈیٹس نامینیٹ ہو گئے. وہ جو ہمارا اس وقت کیمپین ساری بہترین چل رہی تھی کیمپین. اس کے باوجود یہ ہوا کہ کیمپین ختم ہو گئی, لوگ جیلوں میں گرفتاری ہو گئی, کوئی جیل چلا گیا, سارا کام الٹا سیدھا ہو گیا. تو جب اس سے پہلے, اچھا ایک تو لیٹر میں نے لکھا تھا, وہ جنرل سیکرٹری صاحب نے لکھا تھا. صحیح ہے. میری ان سے بات چیت ہوئی تھی, ہمارے سندھ کے جنرل سیکرٹری علی پل صاحب, میری ان سے بات چیت ہوئی تھی, جس پہ چونکہ دیکھیے بڑا افسوس ہوتا ہے, آج میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں نا, میں جیل میں ہوں, میرے پیچھے ایک پورا اسکینڈل بنا دیا گیا کہ میں نے پتہ نہیں سارے فیملی کو ٹکٹ بانٹ دیا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا, مطلب کوئی پھنسانے میں ذکر ہی نہیں تھا. اگر میں چونکہ وہ 1 ہفتہ میں 10 دن میں جیل کے اندر ہی رہا تھا, اب اگر میں سامنے بیٹھا نہیں ہوں تو کوئی بھی نیریٹو بنا سکتا ہے نا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کے اندر کہا کہ جی میں تو اکیلا الیکشن لڑا ہوں. ایک بھائی ہیں میرے جن کو 2018 میں ٹکٹ ملا تھا, ان کو ٹکٹ دیا جس میری ریکمنڈیشن میں. پرانے لیبر پالیٹکس کرتے ہیں, ان کا بھی یہی ساری چیزیں پائل اپ ہوتی رہی تھیں جس کی وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ غلط تھا. انہوں نے کہا جی گھر میں 2 خواتین کو ٹکٹ دے دیے, بیٹی کو دے دیا, بیوی کو دے دیا, بھائیوں کو دے دی. کچھ بھی نہیں تھا. اب وجہ کیا ہے کہ میں اندر تھا, جس کا جو دل کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا, اور زیادتی کر رہے تھے لوگ. اور جب آیا الحمدللہ, کچھ لوگ ایسے تھے ہمارے اندر آج بھی موجود ہیں, کچھ تو چلے گئے نا, چند لوگ ہیں موجود جو اس وقت چھوڑے ہوئے ہیں اندر, ہمارے اندر پارٹی کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہمارے اندر ہیں, لیکن اب ہیں تو جو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس زمان میں مجھے میرے سے زیادتی کی, ہم نے باہر آیا, مطلب کلیئر ہو گیا ہر چیز, کوئی ایسا تھا ہی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ خط جو لکھا تھا بالکل تھا, تاکہ چیزیں یہی جو آپ کو بتا رہا ہوں یہی خط میں تھی. جو آپ کو بتا رہا ہوں یہی خط میں تھی کہ جی میں نے تو کمیٹی بنا دی نا 8 لوگوں کی, میں آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ کمیٹی. کمیٹی بن گئی ہے, اس میں ڈویژن بھی ہے, صوبہ بھی ہے, سب ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں. غلط یہ نہیں کہہ سکتے 100% صحیح ہوتا ہے. میرا مشاورت ہوتی تھی اس میں, 3 نام میں مشاورت تھی, 3 میں سے اوپر جس کو چاہے دیتے. اس کے بعد ایک دم سے اٹھا کے چینج کر دیا گیا, جس کا اچھا میں چونکہ اندر تھا جواب نہیں دے سکتا تھا. ٹکٹ اچھا ہر ٹکٹ پہ 5 ہمارے کیا 191 ہماری ٹوٹل 191 ہماری ٹوٹل سیٹس تھیں سندھ میں. ٹوٹل 130 ایم پی اے اور 61 MLA اور 726 درخواستیں آئی تھیں. اچھا, ایسپائرنٹس جو ہوتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے ٹکٹ مل جائے. تو مطلب 191 لوگوں کو تو مل گیا ہوگا, باقی 550 لوگ وہ تھے جنہوں کو ٹکٹ نہیں ملا. اچھا وہ ہر شخص سمجھتا ہے, اور لازمی بات ہے کوئی ایک ہی قابل نہیں ہوتا, 2-3 لوگ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں, 19-20 کے فرق سے کسی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. تو جس کو نہیں ملتا وہ ناراض ہوتا ہے. اب ناراضگی ساری میرے گھر, چونکہ میں جواب دے نہیں سک پا رہا تھا. جس کو آیا اس نے, میں نے تو نہیں دیا, حلیمہ عادل نے نہیں دیا تمہیں, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں تو تمہیں دے رہا تھا. باہر موجود تھے جس کے لیے ایک ماحول غلط بنایا گیا, جو کہ ظلم کیا گیا, زیادتی کی. مجھے دکھ ہے ان سب لوگوں سے, اپنے ساتھیوں سے, کہ میں خان کے ساتھ کھڑا تھا, میں جیل کاٹ رہا تھا, میرے بھی بچے تھے, میری بھی فیملی تھی, میرا بھی سب کچھ تھا, لیکن رحم نہیں کیا کسی نے سوشل میڈیا پہ. اور کچھ جو دوست جو کلوز تھے, جو پارٹی کے ساتھی تھے, وجہ اس کے کہ وہ جو میں باہر آ کے کہہ رہا ہوں,
اندر سے ان کو, میں اندر تھا, انہیں بتانا چاہتا کہ نہیں اس میں یہ ایسی چیزیں ہیں, تو یہ ہوئی تھی, لیکن اندر آل سیٹ, سب چیزیں ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. آپ نے اپنے سامنے الیکشنز ہوتے پہ دیکھے, 2024 کے الیکشن ہوئے, ریزلٹس آپ نے دیکھے, اس پورے الیکشنز کو 2024 کے آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں باقی الیکشن سے پاکستان کی ہسٹری میں؟ یہ الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ظلم, اتنی دھاندلی, اتنا ڈاکہ چوری کبھی نہیں ہوئی. پہلے کیا ہوتا تھا, چھوٹی سطح پر چوریاں ہوتی تھیں, ٹھپے لگا دیے, یہ کر دیا, تھوڑی بہت کہیں ووٹ کینسل کر دیے, ڈبل ووٹ کر دیے, ایسی ساری چیزیں چلا کرتی تھیں. بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ گیا, یہ کر دیا. اب کہتے ہیں ترقی ہو گئی 2024 میں, نئی ترقی ہو گئی. کہ بھاڑ میں جائے عوام, بھاڑ میں جائے ووٹر, بھاڑ میں جائے سسٹم, بھاڑ میں جائے نظام. عوام کسی کو ووٹ دے دیں. آخر میں آر او صاحب جو ملازم ہیں, دیکھیں ہم کہتے تھے جوڈیشری سے ہونے چاہیے آر او, کیوں کہتے تھے ہم کہ جوڈیشری جج پھر کو خیال کر لیتا ہے. اور آج کل ینگ جوڈیشری میں بڑی جان ہے, اوپر جا کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ویڈیوز لگ جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ینگ جوڈیشری ابھی تک لگتا ہے ان کے کمروں میں کیمرے شیمرے نہیں لگے, اس لیے وہ فیصلے دل سے کر دیتی ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ آر اوز وہاں سے لگا دیں, انہوں نے بلا چھین لیا, آر او چھین لیا, فون چھین لیا, اس کے باوجود رزلٹ آیا. آر او آیا, اس کو بٹھایا کسی کمرے میں, چلو جی آپ کے 1 لاکھ ووٹ ہیں, میرے 10,000 ووٹ ہیں, چلو جی میرے 1,10,000 کر دو, آپ کے 5,000 کر دو, ختم. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کی ہسٹری کے کہ ایک سب سے بڑی پارٹی کو اس کا نشان نہیں دیا گیا. ایک الیکشن والے دن کمیونیکیشن ختم کر دی گئی. اس سے پہلے مین پارٹی سے بیٹ چھین لیا گیا. کدو, بینگن, ٹنڈا, چمٹا, جوتا, مکھی, کیا کیا تو نشان نہیں دے دیا, کیا کیا نشان نہیں دے دیا. اس کے باوجود لوگوں نے مکھی کو بھی ڈھونڈا, بینگن کو بھی ڈھونڈا, کھیرے کو بھی ڈھونڈا, جوتے کو بھی ڈھونڈا, چمٹے کو بھی ڈھونڈا کہ اچھا نشان ان کا کون سا ہے, اس کو دیا. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ 2024 کا الیکشن, اس نے پولیٹیکل سائنس کے جو بڑی بڑی جو ریسرچز ہیں اس کو تبدیل کر دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں تھنک ٹینکس بیٹھے ہوں گے, سبجیکٹ تبدیل ہوں گے کہ یہ کیسا الیکشن تھا, کمیونیکیشن نہیں تھی, نشان نہیں تھا, لوگ آئے اور انہوں نے ووٹ کے ذریعے سارا پلٹ کے رکھ دیا ہے. یہ میں کہتا ہوں ڈائنامکس سے تبدیل ہو گئی ہیں. اب یا تو پریویل کر جائے گا تو سمجھے الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. اب تو اتنا خوفناک کام واردات ڈل چکی ہے, اگر یہ پریویل کر گیا تو پھر الیکشن کوئی کچھ بھی کر لے, پتہ ہوگا یہ آخر میں کوئی بھی. اب اس دفعہ تو تھوڑا انہوں نے چینج وینج بھی کیا نا فارم فنڈ, اگلی دفعہ تو بنا کے پہلے رکھ لیا کریں گے, آج یہ جیت گیا, یہ ہار گیا, یہ ہار گیا, یہ جیت گیا, اس کے اتنے ووٹ, اس کے اتنے ووٹ. وہ الیکشن ہوگا رات 12 بجے چڑھا دیں گے فارم 45, چلو جی نوٹیفیکیشن, اگلے دن نوٹیفیکیشن کر دیں گے. پھر ٹریبونلز 5-5 سال لگاتے ہیں, ٹریبونل میں 5-5 سال لگتے ہیں. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ٹریبونل میں کچھ ہوگا. امید صرف یہ ہے کہ شاید کسی وقت سپریم کورٹ ڈائریکشن دے کہ جی ٹریبونل 3 مہینے میں فیصلہ کر دے, 4 مہینے میں کر دیں. اگر میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور ہمیں امید ہے, اس ایک جو امید ہے ہمیں 2 چیزیں ہیں, ہم نے واپس آنا ہے, اگر ان ہاؤس آنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے سپریم کورٹ کوئی تھوڑی بہت انصاف کرے آئین کے مطابق. اچھا, نظام کی اگر ہم بات کریں, کرنٹ نظام کی, تو اس میں کون سی ایسی 3 سے 4 تبدیلیاں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جس کو امیڈیٹ چینجز یا لانے کی ضرورت ہے؟ رول آف لا, قانون کی حکمرانی, بس کچھ نہیں. جو قانون کہتا ہے اس کی حکمرانی کرتے, کچھ کوئی چارج اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں گراؤنڈ پہ ہر ادارہ اپنی جو آئین میں اس کا رول ہے اس پہ کام کرے. ایگزیکٹو اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں, ہم اپنے رول کے مطابق کام کریں. رولز ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. رول ڈیفائنڈ ہیں, ہونے نہیں چاہیے, ہیں آئین میں ہمارے, سب کا رول ڈیفائنڈ ہے. آپ اینکر ہیں, میں ہوسٹ ہوں, آپ ہوسٹ ہیں, میں گیسٹ ہوں, ڈیفائن ہے. اب میں ہوسٹ بن جاؤں, آپ گیسٹ بن جائیں, یہ تو ڈنڈے کی وہ زور پہ ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس تو نہیں ہے نا. رولز آر ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس پہ عمل کرنا ہے. وہ جس دن سب عمل کر لیں گے, اگلے دن سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ملک بے شک پیچھے ہٹ جائے, ملک تباہ ہو جائے, خدا نخواستہ ملک برباد ہو جائے, عوام تباہ ہو جائے, عوام برباد ہو جائے, میری واسکٹ اکڑی ہوئی رہنی چاہیے. میں ٹھیک رہنا چاہوں. جس دن یہ ہمیں اندر سے ختم نہیں کریں گے, ملک ہمارا پیچھے جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں 76 سال سے پاکستان خطرے میں ہے, خطرے میں ہے, خطرے میں. پہلی دفعہ پاکستان خطرے میں ہے, پہلی دفعہ پاکستان خطرے میں ہے, چونکہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں, امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. چوری میرا مینڈیٹ نہیں ہوا, عمران خان کا نہیں ہوا ہے, آپ کا ہوا, آپ نے ووٹ کیا ہے, قوم کا ہوا ہے, عوام کا ہوا ہے, اور لوگ ناراض ہیں اس وقت, لوگ سسٹم سے ناراض ہیں. ٹھیک کرنا پڑے گا اس کو, یہ تو ملک نہیں چل سکتا ایسے. ان سارے معاملات کا اگر امیڈیٹ سولوشن کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے سولوشنز ہیں جو کہ جلد آ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے مینشن کیا ٹریبیونل چینجز کا بھی,
کیونکہ اس پہ ٹائم لگتا ہے, لیکن امیجیٹ چینجز آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور سلیوشن؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو, ہم سب لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کو بیہیو کرنا چاہیے لائک سپریم کورٹ, اور اب تو امید ہے کرنا بھی چاہیے اس کو. جو 6 ججز نے خط لکھ دیا ہے, پورا بھونچال آ گیا ہے, سارا نظام ننگا ہو چکا ہے. اب تو شاید ان کو خیال آ جائے کہ قاضی انصاف کر سکیں. تو اگر وہ 3 مہینے میں کام ٹھیک ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ, ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے نا, الیکشن ریگنگ میں انویسٹیگیشن ہو جائے, جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. جس کا حق ہے اس کو مل جائے گا. سپریم کورٹ کیس لگائے, ڈائریکشن دے ہائی کورٹس کو کہ اپنے ٹریبونلز کی تعداد بڑھا دو, ٹائم لائن کے ساتھ کر دے کہ 3 مہینے میں فیصلے کر دو. میں جیتا ہوں یا آپ جیتے ہیں, میں جیتا ہوں یا وہ جیتا ہے, یہ فیصلے کریں. الٹیمیٹلی ریئل جن کی مینڈیٹ ہے, چوری نہیں, ڈاکے والے نہیں بیٹھیں گے, یہ چوری کے مینڈیٹ والے نہیں بیٹھیں گے حکومت میں. ریئل جن کو عوام نے مینڈیٹ دی, جن کی حکمرانی ہونی چاہیے, ہماری ہونی چاہیے, وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں کہ پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور سب سے بڑا رول میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو. ہماری سب سے بڑی امید اوورسیز پاکستانی ہے. اس وقت پاکستان کی امید آپ لوگوں میں ہے, اور ہمیں امید ہے عمران خان اب آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, ڈالر بھی آئے گا, اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, ہماری ہر چیز بہتر ہو جائے گی. ہماری آپ لوگ آئیں گے اس پاکستان کو, آپ لوگ چلائیں گے, اوورسیز پاکستانی چلائیں گے. میں ان سے پوری امید ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا حلیب سر, جیسا آپ نے مینشن بھی کیا تھا بیفور دا پوڈ کاسٹ اسٹارٹیڈ کہ آپ کو مختلف پارٹیز سے آفر بھی آئی, کوئی ایسا ٹائم آیا ایز آپ نے بتایا بھی ہے کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشنس تھیں, لیکن اسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جب پارٹی چینج کرنے کی آفر آئی تو آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچا ہو کہ شاید میں کر لوں تو میرے لیے شاید اچھا ہو جائے گا, یا میری فیملی کے لیے اچھا ہو جائے گا پارٹی چینج کرنا؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی نظریہ نہ ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نظریہ نہ ہوتا تو یہاں تو اگر صرف مال بنانا ہو تو پیپلز پارٹی سے بہترین کوئی پارٹی نہیں ہے. اگر صرف مال بنانا ہو, عزت سمجھ لیں, عزت آنی جانی شے, مال کھپے, تو پھر تو پیپل پارٹی جوائن کر لے بندہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ کہ نوکری نہیں ہوتی کہ جی اس کمپنی شیل میں نہیں جا رہے, پی ایس او میں چلے جاؤ, اس میں نہیں جا رہے اس میں چلے جاؤ, KFC چھوڑ دو میکڈونلڈ میں چلے جاؤ, ملٹی نیشنل چھوڑ دو اس میں چلے جاؤ. اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے, پارٹی کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے. جانور تو فیصلے کر سکتے ہیں کہ جی اس استبل میں نہیں, استبل میں بچ جاؤ. انسان ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا. آفرز اکثر ہوتی ہیں, بڑی بڑی آفرز ہوتی ہیں, ادھر سے شفٹ کر جاؤ, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. لیکن میں تو نظریے کے ساتھ ہے نا, ہم تو وائٹ فلیگ والے, گرین فلیگ والے لوگ ہیں, سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چونکہ پہلے سے ایک پالیٹکس میں تھے, اس لیے 2015 کے اینڈ میں پالیٹکس PTI جوائن کر لی, لیکن نظریاتی سطح پر پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے. اچھا, بینگ اے کراچی آئی ٹائپ سین کراچی گرو, اینڈ اوور ٹائم نے دیکھا کہ کراچی گرو ہوا, اس کے بعد واپس جو ہے وہ اب ایک ڈاؤن فال کی طرف ہے. آنے والے ٹائم پہ آپ کراچی کو کس طرح دیکھتے ہیں, سیاست میں کراچی کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے کراچی کے سیاست کو چھوڑیے, ملک میں کراچی کی امپورٹنس ہے. 65% ریونیو پاکستان کا یہ شہر جنریٹ کرتا ہے, 91% ریونیو اس صوبے کا یہ شہر جنریٹ کرتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب سے 16 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے. MQM جب یہاں رہی ہے, MQM نے اس انداز میں کراچی کے اداروں کو برباد کیا ہے, کراچی کو لوٹا ہے, جس کی وجہ سے کراچی آج کھنڈر بن چکا ہے. کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے, کراچی میں روڈیں نہیں ہیں, رستے نہیں ہیں, کراچی کچرستان بن چکا ہے. دنیا کے کبھی پہلے نمبر پہ آئے, ہر روز خبر آتی ہے آج پاکستان کراچی پہلے نمبر پہ ہے, آج تیسرے نمبر پہ ہے. مطلب پہلے سے تیسرے پہ خوشی, گندہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پہ آ گئے, ہم پہلے پہ نہیں ہیں. اس کو ان لوگوں نے کیا ہے. کراچی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی, ہمارا دور رہا, وہ کہ 2 سال اس میں کووڈ کے حوالے رہے ہم, 1.5 سال ہی گورنمنٹ ملی ہمیں. اس دور کے اندر بھی کراچی کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن یہ 18ویں ترمیم کا جو نیگیٹو پارٹ ہے کہ مال کھپے کام نہیں کریں گے. کراچی میں اس وقت ٹھیک ہوگا جب وفاق میں اور سندھ میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی, PTI کی گورنمنٹ ہوگی. اس شہر کا جن کو مینڈیٹ حاصل ہوگا وہ گورنمنٹ میں پالیسی میکنگ میں ہوگی, وفاق میں, اور اس کے بعد وفاق اور صوبہ مل کر اس شہر کو 1 سال میں ٹھیک کر سکتے ہیں. K4 کو لے کر آ جائیں, پانی لے کر آ جائیں, KCR چلا دیں, فریٹ ٹرمینل چلا دیں تاکہ ٹرک یہاں سے نکلیں. گندے نالے ہوتے ہیں ان کی صفائی کر دیں, بڑے نالے ہم نے 5 تو کر دیے تھے اس زمانے میں, اور ٹرانسپورٹ کو بہتر کر دیں, گرین لائن ٹائپ کی, اور اس میں اپنی میٹروز وغیرہ چلا دیں. ایشو کیا ہے؟ کچرا, پانی, انفراسٹرکچر,
روڈ ٹرانسپورٹ, ریل ٹرانسپورٹ, سارے ایشوز ہیں, یہ سب ایشوز ہیں. لیکن ہم اس کو حل کرنا نہیں, حل ہو سکتے ہیں لیکن کیا اس کے لیے اب ہم نے اس وقت بھی کرنا چاہتے تھے. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے پیسہ ہمیں دے دو. ان کا تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں میرا سبجیکٹ ہے, چونکہ پچھلے اس گورنمنٹ سے پہلے 22,000 ارب آئے ہیں یہاں, 22,000 ارب, اوکے, اور جس میں ڈیولپمنٹ سائڈ پہ لگے ہیں تقریباً 2,500 ارب, تقریباً اراؤنڈ 10-12% ڈیولپمنٹ سائڈ پہ لگے ہیں. ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کہ اس میں 40% سے 45% کرپشن ہوئی ہے. مطلب آئے ہیں 22,000 ارب تھرو NFC اور اپنے لوکل, جس میں تنخواہیں سب ہوتی ہیں, اور 40% 2,200-2,500 میں سے نکل گئے, تو 1,200-1,300 ارب روپے گراؤنڈ پہ لگے ہیں. باقی سب یہ کھا چکے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی نے آج ہر شہر میں, اور کراچی کو آپ کو دکھ ہوتا ہوگا, اس سال کو شروع ہوئے کتنے دن, 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, آج تیسرا مہینہ چل رہا ہے, کوئی 52-53 نوجوان کراچی کے مر چکے ہیں. نسل کشی ہو رہی ہے. کچے میں ڈاکوؤں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. یہاں سے شہر بیچارے جو ٹرک ڈرائیور اغوا کر لیتے ہیں. ایک ٹیچر نے اپنے اسکول جاتا تھا بندوق لٹکا کے, اس کو گولی مار دی انہوں نے. کچے میں ڈاکو آزاد ہیں, پکے کے ڈاکو سندھ میں حکمرانی کر رہے ہیں. جب تک ان پکے کے ڈاکوؤں کی حکمرانی سندھ سے ختم نہیں ہوگی, کچے کے ڈاکو وہاں انسانی جانیں لیتے رہیں گے, اور یہ اسٹریٹ کرمنل جو ہیں کراچی میں نوجوانوں کی نسل کشی کرتے رہیں گے. سسٹم سارے چالو ہو چکے ہیں سندھ میں, سارے سسٹم آن ہیں. سارے سسٹم جو کیئر ٹیکر سے پہلے ختم ہوئے, کیئر ٹیکر مقبول باقر بھی ان کے سسٹم کی ایک وہ اسٹیپنی تھی, وہ بھی چلتا رہا اس دوران بھی. مطلب اس میں ڈرامے کرتے رہے, آپریشن کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ہوا کچھ بھی نہیں. دوبارہ سسٹم آن ہے. کراچی اور صوبے کی تباہی جاری ہے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ سال میں آئے, 8 مہینے میں آئے, 1.5 سال میں آئے, الیکشن اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ سندھ میں بھی PTI کی گورنمنٹ. علیم سر, ان دا اینڈ اپنے سپورٹرز کو کیا پیغام دیں گے اس ٹائم کے اوپر, اینی سچویشن کے اوپر؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری جنگ جاری ہے. ابھی ہماری آخری امید عمران خان, ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے. ہم نے رکنا نہیں ہے. کراچی میں ہم نے 21 اپریل کو جلسہ بھی رکھا ہوا ہے خان کی آزادی کے لیے, فری عمران خان. اس وقت تک سپورٹرز کہیں گے ہمت نہیں ہارنی. ہم انشاءاللہ قریب آ چکے ہیں. ڈی میں ہماری بال آ چکی ہے. انشاءاللہ ہم اپنا گول حاصل کر لیں گے. لیکن اس وقت کھڑے رہیں. نا امیدی کفر ہے, بالکل نا امید نہ ہو. آپ نے جو 8 فروری کو جو آپ لوگوں نے ایک معجزہ کر دیا ہے, اب اس کے تکمیل کا ٹائم ہے. عمران خان کو ہم نے باہر نکالنا ہے. عمران خان کو باہر نکالے, ہماری کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا ہمارا اور ساتھ دیجیے. آپ بے شک آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. خان کو باہر نکالنا ہے. انشاءاللہ دوبارہ یہی عمران خان وزیر اعظم ہوگا, اور انشاءاللہ نیا پاکستان اور جو حقیقی آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے, انشاءاللہ یہ قوم حقیقی آزادی حاصل کرے گی, اور انشاءاللہ نیا پاکستان بنے گا. تھینک یو سو مچ علیم سر فار یور ٹائم, اینڈ آف کورس وی ریئلی ہوپ کہ جو بھی گورنمنٹ آئے, جیسی بھی گورنمنٹ آئے, دے ورک فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان, دیٹ واٹ وی آل وانٹ کرنٹلی. اینڈ اسی کے ساتھ ہی آئی ول سی یو ان اندر ایپیسوڈ آف سیپینز ایکسپیرینس. ٹل دین, ٹیک کیئر.